کہتے ہیں جی آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں کا میلاد بیان کرنا پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے نبیوں کا میلاد بیان کیا جائے، وہ جس دن ان کی بعثت ہوئی اس دن کو بیان کیا جائے، جس دن دار فانی سے کوچ کر گئے اس دن کو بیان کیا جائے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ بلکہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اپنے نبیوں کی ولادت والے دن پر۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16 پارے کے اندر فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ لوگوں حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن ان کو مبعوث کیا گیا اس دن پر بھی سلام ہو، اور جس دن وہ اس دار فانی سے کوچ کر کے گئے اس دن پر بھی سلام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام بھیجا ہے، اس دن پر سلام بھیجا ہے۔ پھر یہاں اسی صورت میں اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت والے دن پر سلام بھیجا ہے، فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ لوگوں اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میری بعثت ہوئی ہے، اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں اس دنیا سے کوچ کروں گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر تو سلام ہو تو جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جو سارے نبیوں کے امام بن کر آئے ہیں، ان کی ولادت پر سلام کیوں نہ ہو؟ ان کی ولادت پر اہل ایمان اور مسلمان سلام کیوں نہ بھیجیں؟ ان کی ولادت پر ان کی عظمتوں کا بیان کیوں نہ فرمائیں؟ اس دن کو کیوں نہ یاد کریں جس دن اللہ کے نبی آخر الزمان سارے نبیوں کے سلطان کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی ہے اس دن کا پھر بیان کیوں نہ کیا جائے؟ اس 12 ربیع الاول والے دن پر سلام کیوں نہ بھیجا جائے؟ سامعین محترم، یہ نہیں اعتراضات ہیں کہ جی میلاد کیوں مناتے ہیں، جی میلاد شرک ہے۔ میں نے کہا شرک نہیں ہے، میلاد منانا ہی اصل توحید ہے، اصل توحید کا اظہار ہو رہا ہے۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی وہ اس طرح کہ آپ بتائیں، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، تخلیق مانتے ہیں، تو جو چیز تخلیق ہوتی ہے وہ خالق نہیں بن سکتی، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ کی سب سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق مانتے ہیں۔ ہم تو شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں میلاد منا کر کہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے، ورنہ آپ کی اتنی عظمتوں کا بیان سننے کے بعد لوگ آپ کو خدا مانتے۔ تو یہ حضور کا میلاد کی برکت ہے کہ لوگ آپ کو خدا نہیں مان رہے، اللہ کا محبوب اور رسول مان رہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی یہ دین نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ دین نہ سمجھیں، آپ دین سمجھ کر نہ میلاد منائیں، آپ ویسی میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں شریک ہو جائیں، آپ دین سمجھ کر نہ شریک ہوں۔ حضور کو اللہ کا نبی تو مانتے ہیں، ہاں جی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت بھی آپ کے دل میں ہے، ہاں جی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اللہ کے نبی کی محبت میں جلوس میلاد میں شریک ہو جائیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے جناب والا ڈنڈا بردار جلوس جاری ہوتا ہے، مدارس کے طلباء کو لے کر اسلام آباد پر دعویٰ بول دیا جاتا ہے، یہ بدعت نہیں ہے؟ او جی وہ دین سمجھ کر تو نہیں کر رہے۔ میں نے کہا جی آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اور جلوس کو بھی دین سمجھ کر نہ کریں، جلسے میں شریک ہو، حضور کی محبت میں، حضور کے ساتھ تو محبت ہے نا۔ امین محترم، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں کے میلاد والے دن پر سلام بھیجنا پسند ہے، محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر بھی سلام بھیجا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والے دن پر سلام بھیجا ہے۔ تو جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کا رسول، سارے نبیوں کا نبی اور امام بنا کر بھیجا ہے، اس نبی پاک علیہ السلام کی میلاد پر ہمیں کیوں نہ سلام بھیجنا چاہیے، کیوں نہ خوشی اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ میلاد بیان کریں، ہم کہتے ہیں جی ہم نبی اکرم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ویسے بھی بھیجتے ہیں، لیکن اس دن بطور خاص بھیجتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ولادت والے دن پر بطور خاص سلام بھیجا ہے۔ ان بدعت کہنے والوں کو اور جناب والا بلا وجہ لا یعنی فتوے دینے والوں کی پرواہ مت کریں، آپ بس پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے جلوس میں جلسہ میلاد میں جلوس میلاد میں شریک ہوں اور پڑھتے جائیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سارے رسولاں دا سنگھار سونا آ گیا، بن کے زمانے دی بہار سونا آ گیا۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اور حضور آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، حضور آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔
ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی وہ دیکھو نا جی میلاد کا جلسہ تو وہ کرتا ہے فلاں بندہ، میلاد کے جلوس میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا جی، روزے نہیں رکھتا جی، وہ فلاں اچھے کام نہیں کرتا جی۔ میں نے کہا جی بات سنو، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ آپ ایک بندے کو پانی پیتے ہوئے دیکھیں تو کہیں دیکھو جی پانی پیتا ہے کھانا نہیں کھاتا، وہ کھانا کھاتا ہے دودھ نہیں پیتا جی۔ عقل کو ہاتھ مارو یار، ایک کام تو کوئی اچھا کر رہا ہے نا، وہ ایک جو اچھا کام کر رہا ہے، ایک نیکی والا دروازہ جو اس کے وجود سے کھلا ہے اس کو بھی تو بند کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اپنے زیادہ کثیر اعمال کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی وجہ سے بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے اور اسے جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے، اور ایک ہی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اس بات کی دلیل بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ایک عورت نے جو بظاہر نیک تھی، پارساں تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو تنگ کیا اور اسے گھر میں بھوکا پیاسا باندھے رکھا، وہ بلی مر گئی۔ اس کے نیکوکاری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک طوائفہ عورت تھی، بدکار تھی، زناکار تھی، ساری زندگی اس نے گناہ کیے، لیکن اس نے ایک مرتبہ ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو پتہ کیا چلا، ایک ہی عمل کی وجہ سے بندے کی زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ایک ہی عمل کی وجہ سے بندے کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مت کہیں او جی فلاں نماز نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو غلط کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا تو غلط کر رہا ہے، غلطی پر ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے نہیں دے رہا تو گناہ کر رہا ہے، حج فرض ہے نہیں کر رہا گناہ کر رہا ہے، نیکی کے مواقع اسے میسر ہے اور وہ نیکی نہیں کر رہا غلط کر رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایک جلسہ میلاد میں شریک ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں جلوس نکالتا ہے، میلاد کے جلوس میں شریک ہوتا ہے، میلاد کے جلوس کا اہتمام اور انتظام کرتا ہے، تو کم از کم ایک نیکی کے تو کر رہا ہے نا، وہ ایک نیکی تو کر رہا ہے، اسے ایک نیکی تو کرنے دو، وہ کوئی ایک نیکی کا دروازہ تو اس کے وجود سے کھلے رہنے دو۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا بیان ہمیشہ ہوتا رہے گا، آپ اور میں چھوڑ بھی دے تو پھر بھی ہوتا رہے گا، جب تک اللہ کا قرآن باقی ہے، رحمان کا کلام باقی ہے، اس وقت تک حضور کا میلاد کا بیان ہوتا رہے گا، حضور کی آمد مصطفیٰ کا اس جہان میں تشریف آوری کا بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس شان والے رسول آ گئے۔ تو یہ آنا حضور کی آمد کا بیان ہے، جب تک قرآن کی آیت باقی رہے گی حضور علیہ السلام کے ذکر ولادت باقی رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت باصحادت کا بیان خود فرمایا ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، میں صاحب مشکات نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو منتخب فرمایا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب فرمایا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، بنو ہاشم میں سے واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو شان والا بنایا، کنانہ کی اولاد میں قریش کو شان والا بنایا، قریش کی اولاد میں بنو ہاشم کو شان والا بنایا، اور بنو ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا کو شان والا بنایا۔ یہ حضور کا میلاد کا بیان نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا میلاد بیان کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ حضور کی عظمت ولادت باصحادت کو بیان کرنا، دل سے جلوس منعقد کرنا، درود و سلام کے گجرے پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس لیے اس محبوب عمل پر آپ عمل کریں، لوگوں کی فتووں کی پرواہ مت کریں، بس اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ جو کہتے ہیں ہمیں آپ سے بڑھ کر محبت ہے جی لیکن ہم جلسہ میلاد نہیں کرتے، محبت ہے، میں نے کہا ایسی محبت کو ہم نہیں مانگتے، محبت تو اظہار مانگتی ہے، محبت وہ محبت ہے ہی نہیں جس میں اظہار نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کے پاس تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ابھی ایک صحابی اٹھ کر گئے ہیں ان سے مجھے دل سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً جا، اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے اس کے سامنے بول کر اسے کہے مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا کر اظہار کر۔ تو محبت کا اظہار کرنا کروانا یہ تو حضور کی سنت ہے،
تو جس کی محبت کا دعویٰ حضور کے ساتھ ہے اس کا اظہار نہیں ہے تو پھر اس محبت کا کیا فائدہ؟ وہ محبت کیا محبت ہے جس محبت میں اظہار نہ ہو؟ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہونا چاہیے کہ جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس دن اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں نچھاور کریں، درود و سلام کے گجرے پیش کر کے بتائیں دنیا والوں کو، ہاں لوگوں ہمارے محبوب حقیقی کی آج ولادت باسعادت کا دن ہے، آج ہمارے محبوب حقیقی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔